محمد طاہر ایوبی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جو تازہ ملاقات کی ہے اور انہوں نے جو رہائی کے حوالے سے خوشخبری سنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیا قدم کیا اٹھانے جا رہی ہے قانونی ٹیم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عدالت میں ان کے حوالے سے۔ استاد رضوی صاحب ہیں، جس طرح سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پتہ پوچھتے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، دیکھیے کہاں چلا گیا، دیکھیے جی جیل میں چلا گیا، آپ کے سال میں ہے، وہ پتہ پوچھتے تھے جو کسی کا کبھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ استاد رضوی صاحب نے اپنے پیسٹل سے ایس ایچ او پہ فائرنگ کی، اسی طرح ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی بندوق سے فائرنگ کی۔ ساری چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، پس پردہ بھی کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گر کھلا۔ اور اب جو ریاست ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سخت حساب لے گی پاکستان تحریک لبیک سے۔ مزید کتنے دن ہیں انجینئر محمد علی صاحب کے جیل میں؟ ضمانت کب تک ہو جائے گی؟ انشاءاللہ as soon as possible، بہت جلدی وہ رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن مایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں سب سے پہلے بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، اور ان کے وکیل صاحب جو ہیں طاہر ایوبی صاحب، محمد طاہر ایوبی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جو تازہ ملاقات کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور انہوں نے جو رہائی کے حوالے سے خوشخبری سنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہائی کورٹ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کے حوالے سے خبر تھی کہ کواشمنٹ کا جو پروسیس ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے گا یا وہ مقدمہ آگے بڑھنے کے قابل ہے۔ اس حوالے سے جو ایک پروسیس چل رہا تھا، جو کاروائی ہونی تھی عدالت میں، اس حوالے سے آج کی تاریخ عام تھی، لیکن اب ایک نیا موڑ آیا ہے، ایک نیا رخ اختیار کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مشاورت کے بعد ان کی قانونی ٹیم کی طرف سے۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ نیا رخ کیا ہے، وہ نیا قدم کیا اٹھانے جا رہی ہے قانونی ٹیم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عدالت میں ان کے حوالے سے۔ بات کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ ہر ایک کا حق ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اگر وکیلوں کی بات کریں تو وکیل تو ہزاروں میں تھے اس وقت بھی جب پاکستان بنا تھا، لیکن جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا نام محمد علی جناح تھا، جس کو ہم قائد اعظم کے لقب سے جانتے ہیں۔ تو ایک دور اندیشی ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک آپ کے لیے ایک امتیاز ہے، آپ کا ایک کامیابی ہے آپ کی، لیکن جو حکمت ہے، بصیرت ہے، دور اندیشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص نعمتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کیس کو صرف جذباتی انداز میں یا اشتعال انگیزی کے انداز میں آگے چلایا جاتا تو آپ دیکھ لیتے وہی انجام ہوتا جو کل ٹی ایل پی کا ہوا ہے۔ جس طرح کے ٹی ایل پی کے رہنماؤں کا انداز تھا، رضا نقشبندی صاحب کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی، جس طرح سے وہ مسجد میں کھڑے ہو کے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ حملہ کرنے کے حوالے سے لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ تو اس طرح کی اشتعال انگیزیوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو استاد رضوی صاحب ہیں، جس طرح سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پتہ پوچھتے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، دیکھیے کہاں چلا گیا، دیکھیے جی جیل میں چلا گیا، آپ کے سال میں ہے، وہ پتہ پوچھتے تھے جو کسی کا کبھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ تو یہ حال ہوتا ہے جب آپ غلط راہ پہ چلتے ہیں، جب آپ ریاست سے ٹکراتے ہیں، جب آپ اسلام کے جو اصول ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان سے ہٹ کے اپنے جو جذبات ہیں، جو اشتعال انگیزیاں ہیں، ان کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب قانون سے ٹکر ہوتی ہے، جب ریاست سے ٹکر ہوتی ہے، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو کیس ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ جیل میں آپ نے کب تک رہنا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، باقی آپ کے پاس کوشش ہوتی ہے، قانون کے راستے ہوتے ہیں، حکمت عملی اور بصیرت ہوتی ہے، یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیس کر رہے ہیں، آپ کیس لڑ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، پس پردہ بھی کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے، یہی بصیرت ہے، اس کو آپ سیاست بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انداز سے چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ۔ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، نیت بھی ٹھیک تھی، عمل بھی مبارک کرنے جا رہے تھے، اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شرائط مانی تھیں۔ کیوں؟ وہ شرائط اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت جو تھے وہ سوچ رہے تھے، دل برداشتہ تھے، لیکن ان کو اس فیصلے کے پیچھے جو حکمت چھپی ہوئی تھی، جو اس میں کامیابی مضمر تھی، وہ ان کو تب نظر آئی جب فتح مکہ ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ تو وقتی طور پہ صلح حدیبیہ جو تھی اس میں کفار مکہ جو تھے انہوں نے اپنی شرائط جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ زیادہ منوا لی ہیں اپنی، ان کی جیت ہو گئی ہے، لیکن وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، وہ اصل میں اسلام کی جیت تھی، اور وہ اصل میں ان کفار مکہ کی ہار تھی۔ جو ہم بظاہر طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھی ہم جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، یہاں دیر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک طرف سے مخالفین کی چالیں ہیں،
ایک طرف سے عوام کو انہوں نے اشتعال دلایا ہے، وقتی طور پہ عوام کے اندر ایک نفرت اور غصے کا کچھ لوگوں کے اندر انہوں نے جو ہے اس کو ابھارا ہے۔ سب تو نہیں ہوتے، اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی بابا پرانا ڈھونڈ لیا ہے جس کے اندر شدت پسندی تھی، اشتعال انگیزی تھی، جس نے کفر کے فتوے مسلمانوں پہ لگانے میں بہت جلدی کی، تو اشرف آصف جلالی صاحب نے وہ والا سلیکٹ کر لیا۔ اب اس کا اثر تو ان پہ پڑ گیا۔ باقی علماء نے تو قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ دلائل لیے اور فقہا کی وہ رائے سامنے رکھی کہ اگر ایک شخص کا 99% پہلو وہ بھی جو ہے وہ کفر کے معاملے میں جا رہا ہو اور 1% جو ہے وہ ایمان کا معاملہ ہو تو اس کو مسلمان رہنے دینا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ نقل کفر، کفر نہ باشد، وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ واضح تھیں، تو اس کے باوجود انہوں نے شدت والا معاملہ اختیار کیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شدت والا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، تو وہ جو اثرات ہیں وہ بھی ختم کیے گئے۔ تو بڑے زبردست طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے محمد طاہر ایوبی صاحب نے، اور پہلی دفعہ نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی تمام کیسز جو تھے ان پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے جو محمد طاہر ایوبی صاحب ہیں انہوں نے ان تمام کیسز کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ بظاہر جو نظر آتا ہے قانونی لحاظ سے اس طرح سے بھی ہینڈل کیا ہے، اور جس طرح سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، جو ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گر کھلا، تو وہ جو ہے کچھ اور چیزیں معاملات جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ نہیں نظر آ رہے ہوتے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ لے کے چلے ہیں، اور اس بار بھی وہ بڑے خوبصورت انداز میں لے کے چل رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک تو ہائی کورٹ میں جو کواشمنٹ کا سلسلہ ہے اس سے پہلے وہ بیل دائر کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج شاید ہائی کورٹ میں جو کواشمنٹ کا سلسلہ ہے اس پہ اتنا زیادہ کوئی پیش رفت نہ ہو۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بیل ہے، جو درخواست ضمانت ہے، اس کو ہائی کورٹ میں دائر کیا جائے گا، اور محمد طاہر ایوبی صاحب کے بقول ہائی کورٹ سے بہت جلد انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے گی، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، جن کی میں نے وضاحت کی ہے، اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وکیل جو ہیں ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ صاحب یہ 16 تاریخ کو کواشمنٹ کی پروسیڈنگ ہے آنریبل ہائی کورٹ میں، کیا سمجھتے ہیں نتائج کیا آنے والے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے ہم بیل کی طرف جائیں گے، بعد میں اس کو پریس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے معاملات فرمائے۔ مزید کتنے دن ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جیل میں؟ ضمانت کب تک ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل، بہت جلدی وہ رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے، وہ کسی یوٹیوبر کی بات، کسی چینل کی بات، کسی وکیل صاحب کی بات جو ہے ضرور سن سکتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن جو اصل جو معاملہ ہے اس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اس لیے وہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے اشتعال انگیزی کے اور جذباتیت کے جو معاملات سامنے آتے ہیں 9 مئی کے بعد، جس طرح سے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ معاملات سامنے آئے، اور وہی 9 مئی ابھی مریدکی میں ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے لیے، تحریک لبیک پاکستان کے لیے۔ حافظ سعد رضوی صاحب فی الوقت تو وہ لاپتہ ہیں، لیکن بہت جلد انہیں قانونی ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ لیں گے، اور اب جو تحریک لبیک ہے وہ نشانے پہ ہے حکومت کے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پہ لگائی گئی تھیں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے پسٹل سے ایس ایچ او پہ فائرنگ کی، اسی طرح ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی بندوق سے فائرنگ کی، اور 3000 کے قریب جو ہیں وہ نامعلوم افراد کو بھی ڈالا گیا ہے۔ تو ایک ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جس میں بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوگا، اور بڑے پیمانے پہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹی ایل پی کو، حافظ سعد رضوی صاحب کو۔ وہ جس طرح سے بھی ہوا، آپریشن ہوا، پولیس نے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب تصادم ہو گیا تو اب آپ کی ٹکر ریاست سے ہوئی ہے، اور اب جو ریاست ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سخت حساب لے گی پاکستان تحریک لبیک سے۔ لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب، پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ علماء کرام آپس میں بیٹھیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں ریاست کے ساتھ بیٹھیں، ریاست تمام علماء کرام کو اکٹھا کرے، اور ایسے تمام معاملات جو اشتعال انگیزیوں کا سبب بنتے ہیں، ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ریاست کو بیٹھنا ہوگا، تمام علماء کرام کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو بیٹھنا ہوگا، اور کچھ رول سیٹ کرنے ہوں گے تاکہ اس طرح کی جو گستاخیوں کے فتوے ہیں وہ نہ لگائے جا سکیں، اور اس طرح سے ریاست اور عوام کا ٹکراؤ نہ ہو، اور باقی جو اختلافات ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ دلیل کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ حل کریں۔